کردا ہے اوتھے فرمایا بدلا دیندا ہے اللہ جڑا معاف کرے ایتھے فرمایا اللہ انہاں نال محبت کرن لگ پیندا ہے تے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے بارے چ قرآن نے ذکر فرمایا محبوب انک لعلی خلق عظیم تسی خلق عظیم دے بھی اوپر فائز ہو میں ایک لفظ کی تشریح کر کے اگے چلنا ایک حرف بولیا ہے انکا لعلا علا دا معنی ہوندا ہے اوپر اوپر خلق عظیم سب تو اچا اخلاق جڑا ہے نا سب تو اچا اخلاق وہ خلق عظیم ہے اے محبوب خلق عظیم بھی تھلے رہ جاندا ہے تہاڈا اخلاق انہاں تو بھی اچا ہے جنہاں دا سب تو اعلی اخلاق ہوندا ہے نا خلق عظیم والا لعلا دسدا ہے علا اوپر نو کہندے نے اوپر نو فرمایا محبوب تسی خلق عظیم دے اوپر فائز ہو خلق عظیم پر فائز ہو کی مطلب خلق عظیم والا مسئلہ بھی تھلے رہ گیا تے فرمایا تہاڈا اخلاق تے اس تو بھی اعلی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا خلق تو عرض کر رہے سی کہ تین قسمہ دے اندروں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نو رب ذوالجلال نے جو چیز عطا فرمائی ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خلق عظیم دے اوپر فائز نے خلق عظیم دے اوپر پہلی حدیث پاک حضور اپنے غلاماں دے نال کس انداز دے نال پیش آندے ویکھو مالک تے ملازم اے اور درجہ ہے نبی اور امتی یہ علیحدہ فرق ہے کہ پھر نبی ایسا ہوئے جنہا رب ذوالجلال دا محبوب ہوئے اور سارے نبیاں دا سردار ہوئے او نبی اور غلام جنہیں کلمہ پڑھے آئے کتنا زمین اسمان دا فرق ہے اس دے باوجود سرکار دے اخلاق دی تسی جھلک دیکھنی ہے حیات صحابہ دے اندر یہ درج ہے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے غلام جنہ دا نام حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا حضور دا غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا فرمایا میں دروازے دے قریب کھڑا ہوں دروازے دے قریب کھڑا ہو کے سجے کھبے ویکھدا پیا ہاں فرمایا ساری جگہ جڑی ہے صحابہ دے نال پر ہو چکی ہے بیٹھن واسطے جگہ کوئی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں دے نال گفتگو فرما رہے ہیں سرکار غلاماں وال توجہ کر کے بیٹھے ہوئے نے فرمایا حضرت جریر فرماندے نے میں ویکھیا جگہ کوئی نہیں میں ہن جدوں نواں بندہ آندا ہے ویکھدا ہے ہر پاسے جگہ پر ہو چکی ہے ہن میں کتھے بیٹھا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی نگاہ مبارک اٹھی ہے میرے وال سرکار نے ویکھیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ویکھیا کہ جناب دے کول جگہ کوئی نہیں بیٹھن واسطے حضرت جریر فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر پکڑی ہے مبارک چادر پکڑی ہے فرمایا میں کھڑا ہویا سی سرکار نے اپنے کندھے مبارک تو چادر اٹھا کے میرے وال سرکار نے اپنے غلام وال سٹی ہے میرے آقا فرمایا اے جریر اگر جگہ نہیں دے لبدی فرمایا میری چادر بچھا کے اوپر بیٹھ جا اینج سمجھ نہیں آئے گی مزید ایک جملہ عرض کرا اے تیو چادر مبارک ہے جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کندیاں مبارک چلے لین رب ذوالجلال فرماندے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل اے او چادرے جدا نام لے کے رب ذوالجلال اپنے محبوب نو پکاردا پیا ہے فرمایا اے چادر بھی عظمت والی ہے جدے کندیاں تھی او نبی بھی عظمت والے نے اس دے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر مبارک غلام نو دتی ہے فرمایا تھلے بچھا لے اللہ بھی تو انہوں سمجھ رہی میں انہوں موٹے تے رکھنا موٹے تے رکھنا زیادہ تو زیادہ میں کسی دا احترام کرانگا نا کوئی میرے تو مطلب ہے کہ سینئر بندہ آجے میں انہوں کہاں گا یار وضو والے ہاتھ صاف کر لے ہاں جی یہاں کھانا کھاتے تھے ہاتھ صاف کر لے انہوں جتیاں لی جگہ تے کھڑا ہوئے تھے میں موٹے تو لا کے نا اے نہیں آکھاں گا یا تھلے بھی سال ہے ہاں جی اے اگر اخلاق تے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق
اگے بھی کوئی عام بندہ نہیں سی، امام الانبیاء دا غلام سی۔ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک عطا فرمائی، حضور دے غلام نے چادر مبارک پکڑیے، چم کے اکھاں تے لائیے، پھر سینے نلا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں کچھے سرکار دا لباس کچھے، میں کچھے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس مبارک کچھے۔ اہم اتنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے، میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اتنا لائے، کائنات دے اخلاق کٹھے کر لو، مصطفیٰ دے اخلاق جیسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جملہ جڑا ارشاد فرمایا، فرماندے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ سبحان اللہ انی کی بارے جائے کیونکہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے میں کیا کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ایک باری ذرا ادھر بانڈ کردا پھر تو انہوں سمجھ آئے گی۔ فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ نال ایڈا حسن اللہ نے دتا ہے جے دے اندر کمی جیڑی ہے او ہو ہی نہیں سکتی، کسے دے خیال دے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ حسین جنہ بھی حسین کوئی چیز ہوئے کہندے نے چان ورگا حسین تے چان تے بھی چھائیاں، وہ کہندے کڈا بھی حسین ہوئے کچھ نہ کچھ دے اندر عیب تے ہوندا ہی ہے نا، جنہ بھی حسین ہوئے اسی زمانے دا سب تو حسین بندہ کھڑا کر لو تے تانوں دے وچ بھی کمی نظر آ جائے گی۔ سویرے ستا اٹھے میک اپ تو بغیر، ہر شے تو بغیر، اصلی چہرے دے نال تانوں پتہ لگ جائے گا۔ کچھ ایسے ہوندے نے دوروں سونے لگدے نے تے قریب آؤ تے ایڈے اچھے نہیں لگدے، تے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے قریب سونا بندہ لگدا ہے تے دور کھڑا ہوئے تے عجیب جہا لگدا ہے، کوجا جہا لگدا ہے۔ ہر کائنات دے ہر حسن دے اندر کمی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا واحد حسن ہے جدے اندر کمی۔ اچھا پھر مثال بھی آپ نے دیتی، فرماندے نے یہی پھول خار سے دور ہے۔ فرمایا دنیا دا جڑا بھی پھول ہوئے جڑا خوشبو ونڈدا ہوئے نا لوکاں نوں، او دے لاگے جاؤ گے نا تے او دے نال کنڈا، اوے بولو یار، دنیا دے ہر پھول دے نال کنڈا ضرور ہوئے گا تے اے او نبوت دے پھول نے، ہے بھی پھول نے، خوشبوواں بھی ونڈدے پئے نے پر کنڈا۔ پھر اگے فرمایا یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمایا جڑے شمع روشنی دیندی ہے نا، روشنی شمع جتھے بھی ہوئے تے اوپر او جڑا جناب او دی لمبی جی ہوندی او تے دھواں تھوڑا بہتا میں کہ چڑھ دیئے۔ فرمایا کائنات وچ واحد شمع نبوت ہے بھی شمع تے پر دھواں۔ اوے بولو یار بولو۔ اعلیٰ دے فرماندے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، خیال ہی نہیں بھی کوئی کمی ہوئے گی۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عرض بیا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کی مجال ہے۔ حضور دے ایک غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے توجہ کرنا، میں پہلے ونڈوا کر چکے ہاں، آقا تے غلام ہور چیز ہے، مالک تے نوکر اور چیز ہے۔ ایک ساری کائنات تو افضل ہوئے، دوسرا غلام ہوئے، فرق جڑا جناب کروڑاں درجات تک فرق ہے، اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رمضان دا مہینہ امام الانبیاء دے نال نماز پڑھن واسطے گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بلا کے فرمایا حذیفہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ فرمایا میرا ارادہ ہے غسل کرن دا، انج کر انج کپڑا پکڑ کے
کپڑا پکڑ کے کھڑا ہو جا دوسرے سائڈ تے میں چہرہ کر کے حضور نے جڑا جسم ضروری ٹامپن والا سی وہ ڈکیا ڈھک کے سرکار نے غسل فرمایا میں کپڑا پھڑ کے کھڑا رہا دوسرے پاسے منہ کر کے پردہ کر کے سرکار واسطے میرے آقا دے غلام ذرا توجہ نال سنو حضرت حذیفہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا غسل فرمان تو بعد کپڑے پہن لے کپڑے پہنن تو بعد سرکار فرمایا حذیفہ اگر پسند کریں تو جڑا ادھا ٹپ پانی دا بچ گیا ہے ادھا ٹپ پانی دا بچ گیا ہے او دے نال تو غسل کر لے حضرت حذیفہ کہندے نے میں عرض کی یا رسول اللہ کوئی بات نہیں میں نہیں کردا سرکار فرماندے نا حضور نے او چادر پکڑ لئی پردے والی سرکار فرمایا پہلے میں غسل کردا سی پردہ کر کے تو کھڑا سی ہن سرکار فرمایا پردہ کر کے میں کھڑا ہونا وا غسل تو کر لے ایمیں تے کسے نہیں آکھیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں اعلیٰ حضرت الطاف حسین حالی تے تو انہوں لے آندہ ہے تے تسی آجے بھی نہیں بولے اے تے سکولے بھی سانو تیجی چوتھی جی پڑھایا سی انجی پڑھی ہوئی ہے نا اکثر بیلیاں نے پڑھی ہوئی ہے انات وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے اچھا اللہ بھی کنجوسی سارے ذرا ہمت کرو وہ نبیوں میں رحمت لقب والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے انج کہہ لو چلو انج کہہ لو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی میں چاہنا قیامت والے دن اللہ رب ذوالجلال جدو فرمائے کہ میرے محبوب دے نعت خان آ جان تے تسی بھی نال ہی ہوو پر تسی کہندے نہیں وہ نعت خان ایک سائڈ تے ہون گے اسی انہاں دے نال نہیں ہونا جدا ارادہ بھی نعت خانہ دے نال قیامت نو کھڑا ہوئے او بولے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے اندے جنی دیر میں غسل کردہ رہے ہیں سرکار پردہ کر کے ہمیں کھڑے رہے ان جی سبحان اللہ اچھی بات نہ آکھو تو میں ایک سوادی جی حدیث تو انہوں سناواں ہاں جی مزے آلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ویسے میں چھاڑ دینی سی جی سبحان اللہ ہولی ہندہ میں آگے جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے مسجد قباء وال جانا سی سرکار نے حضور نے ہمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری کھڑی کیتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد قباء دے بارج سرکار فرمایا جڑا بندہ 2 رکعتاں مسجد قباء دے اندر پڑھ لیندا ہے رب ذوالجلال اس بندے نو پورے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اب بڑی مزیدار بات ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں قریب کھڑا ہوں سرکار فرمایا ابو ہریرہ چل آ جا تم ہی سواری تے چڑھ جا میرے نال بہ جا پیچھے چلنے ہیں قباء دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرا جسم تھوڑا جا وزنی سی میں چھال ماری چھلانگ مرا مار کے سواری تے چڑھن دی کوشش کی تھی سرکار تے پہلے اوپر بیٹھے ہوئے سی فرمایا حضور نو جفا پایا ہے حضور نو پکڑ کے نا اوپر چڑھن لگی نالے ذرا چھلانگ ماری نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں چھال ماری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا پایا ہے میرا وزن زیادہ سی ابو ہریرہ فرماندے نے میں تے نہیں چڑھ سکیا میں بھی زمین تے سرکار بھی زمین تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے میں بھی ایک دوسرے دے اوپر اٹھے نے کپڑے شپڑے جاڑے سرکار پھر اوپر بیٹھ گئے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ آجا پھر
توجہ ہے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ چل آ کہندے میں پہلے باری دا گھبرایا ہویا سی میں محتاط ہو کے دوجی باری ہمت کی تھی میں کہ سرکار فرمایا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جناب اوپر آ جا میرے نال سواری تے بہ جا کہندے سرکار دا حکم پورے کرن دی نیت نال ارادے دے نال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں پھر کوشش کی تھی میں پہلے ذرا چھلانگ ماریے جمپ لایا ہے پوچھنے ہاں تھوڑا جا لیکن میں سمجھیا بغیر سارے تو میں نہیں جا سکتا میں پھر سرکار نو بڑی عجیب گل ہے ساری دنیا دے عاشق یہی رولا پاندے نے کاش کدی سرکار سانو نصیب ہو جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن کدی زندگی حضور کدی ساڈی باں پھڑ لین مہربانی فرما دین لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں آپ سرکار نو انج کر کے جدوں جفا پایا نا کہندے دوجی واری بھی اونج ہی ہویا میں بھی زمین تے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین تے حضور بھی زمین تے میں بھی زمین تے اسی پھر اٹھے پھر کس کوئی عاشق بولے اسی انہیں کیا ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو چلو نہیں توڑی لیکن اے میں حدیث پاک جنی باری بھی پڑھی ہے تے مینوں اس حدیث پاک نے اتنا کہ سواد دیتا ہے نا اتنا کہ سواد دیتا ہے کیڑی حدیث سرکار فرمایا میرے غلاموں سارے نبیاں دے وچوں میں تواڈے حصے چ آیا ہاں سرکار کی فرمایا سارے انبیاء دے وچوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے غلاموں میں تواڈے حصے جایا تے سرکار فرمایا ساریاں امتاں دے وچوں سرکار فرماندے نے تسی میرے حصے دے اندر آئے ہو آج جدوں پڑھو نا حدیث پاک بھی اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے دے اندر آئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے بولو یار ساڑھے حصے سرکار آئے تھے پھر شرمانا کیوں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو پتر چار کے کام پٹھے کر لینا تے ابا کہندا ہے ساڈا شناختی کارڈ تے ابے دا نام لکھیا ہوندا ہے اس دے باوجود کہندا میرا نہیں ماں کہندی میرا نہیں بھرا کہندا بھائی میں تے کسی گل دا ذمہ دار نہیں ہے تے روز ہی لامے لے کے آندا ابا کہندا میرا نہیں تے سویر تو شام تک کسر اسی کوئی نہ چھڈی تے پھر بھی سرکار فرمان میرے امتی نے پھر بھی سرکار یہ نہیں فرمایا میں نہیں جاندا چکو انہاں نو یہ میرے کچھ نہیں لگدے نہیں اس دے باوجود بھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پھر میں کیوں نہ آکھاں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو رہ گئے تین چار بندے بس تین چار رہ گئے وہ کہندے اسی نہیں بولنا ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو اگلی حدیث پاک جناب غزوہ حنین امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضور دے غلام نال نے جدو جناب والا غزوہ ختم ہویا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے اگے پیچھے حضور دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے جناب والا بھیڑ لگ گئی ہے جناب لوگاں دا رش لگ گیا ہے ایک صحابی رسول نے جسم بھی چھوڑا جیا وزنی ہے پیران دے اندر موٹا جناب جتی پہنی ہوئی ہے فرمایا اس جناب رش دے اندر
صحابہ دے جرمن دے اندر سرکار دے قریب آئے غلطی دے نال انجویا فرماندے نے میرا قدم جڑا ہے میرے پیر جڑے نے جتی جڑی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازک نازک قدمین مبارک دے اوپر آگئے فرمایا انجویا سرکار پنجابی زبان جویں اسی کسے عام بندے واسطے لفظ بولیے انج بول سکتے ہیں کہ عام بندے واسطے بولیا جاوے تے کہندے نے پیر روندیا گیا ہاں جی یہ سمجھان واسطے گل کیتی کہندے نے میرا وزن بھی آ گیا ہے او جڑا جناب وزنی قسم دا جتا سی او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک قدمین سے آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تکلیف ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے ول چہرہ مبارک فرمایا رخ مبارک میرے ول کر کے کہندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار تو مینوں بڑی تکلیف دتی ہے نال انج فرمایا حضور دے ہاتھ مبارک دسے مبارک دے اندر کوڑا سی فرماندے نے میرے جسم نو بھی اودا کونا تھوڑا جہا چبو دیتا کہندے چبو گیا کیا تو یار بڑی تکلیف دیتی ہے میرا پونج مبارک زخمی کر دیتا ہے فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تے تشریف لے گئے رات ہوئی ہے سارے لیٹ گئے نے فرمایا صحابی رسول فرماندے نے فبتو بلیلتن کما یعلم اللہ فرمایا پھر توانوں کی دساں میری رات کیویں لنگی ہے توانوں کی دساں میں رات پھر کیویں لنگائی جی بڑی مشکل ہوگی میں کیا میری وجہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تے جانا قربان کرن والے ہون وہ کسی دی وجہ تو سرکار نو تکلیف ہو جائے فرمایا میں لیٹاں تے مینوں نیند نہ آوے ہاں جی کدی اٹھ رہے ہیں تے کدی بیٹھ رہے ہیں تے کدی جناب کروٹ بدلنے ہیں نیندر نہیں آندی تکلیف بڑی ہے ہن میرے نال پتہ نہیں کی بنے گا اے نہ ہوے اللہ دی طرفوں کوئی فیصلہ آ جائے ہاں جی اور جناب میری پکڑ نہ ہو جائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے سی رات پوے تے بے دردانوں تے نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے فرماندے نے رات بڑی اوکھی رنگ دی پئی ہے فرمایا میں نہیں پتہ ہے کیویں میری رات گزر دی پئی ہے کہندے جناب سویر ہوئی ہے فجر دی نماز تو بعد میرے کنا دے اندر آواز آئی ہے کنا دے اندر آواز آئی کوئی میرا نام لے کے آوازاں پیا دیندا ہے صحابی فرماندے نے میں ڈر گیا میں کیا پتہ نہیں کی بنے گا شاید کوئی اللہ دی طرف قرآن دی آیت میرے بارے چنا نازل ہو گئی ہوئے فرمایا جڑے لفظ نے فرماندے نے وَآنَا مُتَخَفِّف ڈردیاں خوف زدہ ہو گئے میں چلدا بھی جاننا وا ڈردا بھی جاننا وا لیکن میرے دل دے اندر خیال ضرور آندا ہے اے او بارگاہ ہے جتھے مجرمانوں سزاواں نہیں جے ملدیاں مجرمانوں معاف کر کے انعام دے دتے جاندے جہاں مجرم کو ملتی ہیں عطائیں بھی دعائیں بھی جہاں مجرم کو ملتی ہیں عطائیں بھی دعائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو عدالت ہو تو صحابی فرماندے نے میں ڈردیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گیا دل دے اندر گھبراہٹ سی کھل کے عظیم دی گل پیا کرنا کھل کے حسن بھی نہیں کھل کے جناب کریم بھی نہیں کھل کے عظیم بھی تھلے رہ گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ اس تو بھی اوپر نے فرمان دینے ہویا کیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے سرکار نے فرمایا جڑا لے جان والا سی مینوں توجہ ہے میرے وال
پوچھیا ہی آ گیا ہے. فرمایا میں ہاتھ بننے ہوئے نے. ڈردیاں ڈردیاں اگے ہویا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب مینوں کیتا ہے. فرمایا تو ہی سی جنہیں میرے قدم مبارک تے اپنا پیر رکھیا سی. کہندے میں کیا ہون تے کوئی پکڑا گئی ہے, ہون تے مصیبت نازل ہوئی ہوئی. کہندے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں یوں بد نصیب ہاں. سرکار فرمایا میں تیرے کوڑے دا ایک کونا چبویا سی. عرض کیتی میں چپ کر گیا. سرکار فرمایا او یار جڑی میری وجہ تو تینوں تکلیف پہنچی ہے. سرکار فرمایا 80 اونٹ میرے حصے دے اندر آندے نے, جڑا میں تینوں جناب تھوڑا جیا او سوٹی دا کنارہ لایا سی. سرکار فرمایا او دی وجہ تو جڑی تینوں تکلیف ہوئی ہے. سرکار فرمایا چلا بھی جا پریشان بھی نہ ہو, چنال 80 اونٹ انعام دے اندر بھی لے جا. مدینے میں جو بس رہن دو یار رہن دو. تہاڈا کھاتا پورا ہو گیا ہے, تہاڈے واسطہ کم نہیں. جی میرا خیال جا کے تسی کھانا کھونا دوپہرے کھانا ہوندا ہے, اس ویلے تہاڈے کو نہیں بولے جاندا, مینوں پتہ ہے پریشانی ہے. امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے قریب تشریف لے کے گئے. بیت اللہ دی چابی اس وقت مکہ فتح نہیں سی ہویا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیت اللہ دے اندر پڑھنیاں سی. ارادہ بنیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اوہی کعبہ ہے جنوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائیے. رب فرمایا محبوب جدھر تسی چہرہ پھیر دیو اسی اس پاسے نوں ہی کعبہ بنا چھڑاں. اے جناب کعبہ قبلہ بھی سرکار دی نگاہ دے صدقے بنیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام سی عثمان, قبیلہ بنی شیبہ, او دا فرد سی عثمان رضی اللہ تعالی. عثمان بن طلحہ اس ویلے حالے مسلمان نہیں سی ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے فرمایا یار رنج کر سانو چابی دے دے کعبے دی, دروازہ کھول کے ساڈا ارادہ بندا ہے 2 رکعتاں پڑھ لئیے. توجہ ہے آپ دی, 2 رکعتاں پڑھن دا ارادہ بندا ہے. کہندے اگے عثمان کہندے نے اے کدی بھی نہیں ہو سکدا, تسی میرے کولوں چابی لے لو, کوئی اجازت کوئی نہیں. تسی نواں دین شروع کیتا ہے, کوئی اجازت نہیں کعبے دے اندر نماز پڑھن دی, نہ میں چابی دینی ہے. اگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید محبت نال فرمایا یار پکی گل ہے 2 رکعتاں تو ود نہیں پڑھدا, 2 ہی پڑھاں گا تے جلدی واپس آ جاواں گا تے چابی دے دے. انہیں دوبارہ عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی میں جناب نو عرض کر چکے ہیں چابی نہیں جے ملنی جو مرضی کر لو, نہ اجازت ہے کعبے دے اندر نماز پڑھن دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر عثمان سن لے او کیسا ویلا ہوئے گا جدوں ایسا منظر ہوئے گا جتھے میں کھڑا ہاں. سرکار فرمایا اتھے تو کھڑا ہوئے گا تے جتھے تو کھڑا ہے اتھے میں کھڑا ہوں گا. سرکار فرمایا اس دن چابی میرے کول ہوئے گی. اس دن چابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چابی پھر اس دن ساڑھے کول ہوئے گی. انہیں جواب چاکھے خیالی گلہ ہوندیاں نے, جتنا دل کر دے خوش ہو لو خیالی گلہ نے. انہوں کی خبر ہے امام الانبیاء دی زبان مقدس ہے, ایتھے تے جو نکل جائے مالک وہی تقدیر بنا چھڑدا ہے. فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دے عالم دے اندر واپس تشریف لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے پھر مدینے پاک تشریف لے کے گئے, پھر جناب دوبارہ مکے آئے, مکہ فتح ہویا. سرکار دی بارگاہ دی اندر کعبے دیاں چابیاں پیش کیتیاں گئیاں. سرکار نے اپنے دستے مبارک دے اوپر رکھیاں. میرے آقا نے فرمایا بلال عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. انہیں آکھیا سی نے اے کتھے ہو سکدا ہے, ساڈے کولوں چابیاں چلیاں جان کسے سائیڈ تے.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان شیبی یا اس نام سی عثمان بن طلحہ وہ قبیلہ بنی شیبہ دا سی فرماندے نے عثمان شیبی عثمان بن طلحہ نو بلاؤ آ گیا ہے عثمان بن طلحہ ہجے غلام نہیں جے بنیا سرکار نے سامنے کھڑا کیتا فرمایا یاد کر او ویلا یاد کر تینوں اساں آکھیا سی ایک ویلا ایسا آئے گا چابی ساڈے کول ہوئے گی جتھے اسی کھڑے اوتھے تو کھڑا ہوئے گا جتھے تو کھڑا ہے اوتھے اے ویکھ لے منظر بھی ہوئیے کعبہ بھی ہوئیے مقام بھی ہوئیے جتھے میں کھڑا ہے اوتھے چند سال پہلے تو کھڑا سی جتھے تو کھڑا ہے اوتھے میں کھڑا سی میں تینوں بار بار آندا سی مینوں 2 رکعتاں پڑھ لین دے جے تو جواب چاکھیا سی ممکن نہیں اے نہیں ہو سکدا میں تانوں 2 رکعتاں پڑھن واسطے دیواں تو جناب والا سرکار فرمایا اج منظر ویکھ لے اج چابی ساڈے کولے سامنے تو کھڑا ہے اج چابی ساڈے کول ہن دس کی ہوئے پھر اوے بولو یار سرکار فرمایا ہون دس کی ہوئے ہے تے غیر مسلم سیالے مسلمان نہیں سی ہوئے کہندہ ہے 2 لفظ بولے نے 2 جملے انہوں نے کیا جی پھر میری بھی سنو میں نو اجازت دے دیتی ہے بولن دی اخن کریم نبی کریم تسی نبی بھی کریم ہو تے بھائی بھی کریم ہو عزت والے ہو شانہ والے ہو کریم جو ہے تے کریم جڑے ہوندے نے وہ بدلے نہیں جلیندے مہربانیاں فرما دیندے نے سرکار نے دی زبان سے جملہ فرمایا سنے آئے سنن تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاتھ اگے ودا ہاتھ ودایا سرکار فرمایا تو آکھیا سی چابیاں ساڈے کول کوئی نہیں لے سکدا اج پھر اللہ دا محبوب تینوں چابیاں بھی دیندا پیا ہے کعبے دیاں نالے اعلان پیا کردا ہے قیامت والے دن تک چابیاں تیری نسل دے اندر ہی رہن گیاں فرمایا کوئی لے ہی نہیں سکدا تو فرمایا قیامت والے دن تک کوئی چابیاں تیرے کولو لے ہی نہیں سکدا اور ایک روایت دے اندر فرمایا کہ ہاں اے صورت ہے کہ اگر کوئی ظالم ہوئے تو وہ کوشش کر لوے فرمایا تو کیا سی نا اسی تیری گل سچی کر چھڈیے قیامت تک ان چابیاں تیرے کول اور اج بھی تحقیق تساں کر سکدے ہو نیٹ تو بھی کر سکدے ہو تو جناب اتھے جا کے بھی کر سکدے ہو اج بھی او جڑیاں کعبے دیاں چابیاں نے کعبے دیاں چابیاں نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی انہاں دی نسل دے اندر 1500 سال تو انہاں دی نسل دے اندر کیوں سرکار دیتیاں نے نا اگر موڑ بنے تے ایک شیر پڑھ لینے جے ایسے واسطے آلات فرماندے نے واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم شاہ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا فرمایا خلق دیاں 3 قسماں نے جی پہلے خلق حسن جنہ کسی نے زیادتی کی تھی بالکل برابر دی زیادتی کر لو انہوں خلق حسن آکھیا جاندہ ہے خلق کریم انہوں آکھیا جاندہ ہے معاف کر دے وے کوئی ظلم کرے تھے معاف کر دے وے انہوں خلق کریم آکھیا جاندہ ہے اور خلق عظیم انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ جناب کوئی زیادتی کرے انہوں معاف بھی کر دینا تے انعام بھی دے چھڑنا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارج رب دا قرآن فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب خلق عظیم جڑا سب تو اچا ہے نا وہ بھی تھلے رہ جاندا ہے، اسی تہاڈی شان او دے تو بھی اتے کر چھڈی۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ جو دعائے مالک کائنات سانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔